السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین حضرات، آپ میرے اس مختصر خطبے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید کیسی عظیم اور مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید کلام الہی اور وحی ربانی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت سے، مقام و مرتبے سے ہر ایک مسلمان واقف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر قرآن مجید کے لیے احترام اور مقدس جذبات ہے۔ میں کچھ باتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن مجید کے متعلق۔ تو اولاً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنے معجزے عطا کیے، ان میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، جو اب تک، آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اولاً کتاب اللہ قرآن مجید یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دوسری یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ ہم دیکھیں گے جو پچھلے نبیوں کو آسمانی کتابیں عطا کی گئی تھی وہ باقی نہیں رہی، اس کے جو نقوش مٹ گئے، اس کے احکامات منسوخ ہو گئے، اور قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی، اور قیامت تک یہ کتاب انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کلام مجید یہ ایسی عالمگیر کتاب ہے جو سارے انسانوں کے ساتھ ساتھ سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، قرآن مجید کے اندر خود قرآن مجید کے بارے میں بتلایا گیا کہ سارے جہانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کسی مخصوص طبقے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے، کسی خاص قریے کے لیے آتے تھے، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح سارے انسانوں کے لیے بھیجی گئی، اسی طرح کلام مجید بھی ایک عالمگیر کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ایک پر تاثیر کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ سننے والا مسحور ہو جاتا ہے، سننے والا سنتا رہتا ہے، اور کلام مجید اس کے دل پر اثر کرتے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کفار اور مشرکین باوجود یہ کہ اسلامی دشمن ہونے کے، اسلام سے دشمنی کا تعلق رکھنے کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور بغض رکھنے کے باوجود جب کلام مجید کو سنتے تھے تو کہتے تھے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایسا انہیں محسوس ہوتا تھا کلام مجید کے بارے میں۔ کلام مجید فصاحت بلاغت سے بھرا ہوا ہے، اس کے ایک نقطے کے اندر، اس کے ایک زیر زبر کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہے۔ غلطی نکالنے والا اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی کہیں پر نقطہ نہیں نکال سکتا ہے، اور بلکہ خود قرآن مجید نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ اگر تم انکار کرتے ہو اس کتاب کا، اگر تم منکر ہو کلام الہی کے، تو تم اس کے مثل ایک آیت ہی بنا کر پیش کرو۔ تو قرآن مجید ایسی فصاحت بلاغت والی کتاب ہے کہ جو نہ نظم ہے، جو نہ نثر ہے، بلکہ قرآن خود ایک قرآن، اس کا ایک الگ اسلوب ہے۔ اسی لیے ہم
سیرت کے اندر واقعات کو اگر دیکھیں گے پڑھیں گے کہ کفار اور مشرکین باوجود دشمن ہونے کے اسلام کے چپکے چپکے قرآن مجید کو سنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کلام مجید سن کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین کفار منع کیا کہ اس کلام کو نہ سننا، کانوں کے اندر روئی کو ٹھوس دیا، لیکن جب موقع آیا، جب دل کے اندر چاہت ہوئی کہ میں سن تو لیتا ہوں کہ کیا چیز ہے، جب کلام مجید سنا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کلام مجید سنا ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو یہ کلام مجید کی ایسی تاثیر ہے جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آئی ہے جو دلوں کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر ایمان لائے ان کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ دلوں کی شفا والی چیز بتایا اور سارے انسانوں کو مخاطب کیا کہ انسانوں اس وحی الہی کو، اس کتاب الہی کو پڑھ لو، اگر پڑھو گے تو تمہیں قلبی اطمینان اور راہ ہدایت نصیب ہوں گی، اور جب ایمان لاؤ گے تو پھر یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو یہ کلام مجید ہے جس کے بارے میں ہمیں بتلایا گیا کہ کیسی مقدس اور عظیم ترین کتاب ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ آج سینوں کے اندر کتابوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح قرآن مجید کو محفوظ اور یاد کیا جاتا ہے، جس طرح قرآن کے حافظ حفاظ پیدا ہوتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا معجزہ ہے کلام مجید کا کہ قرآن مجید کے ایک ایک زیر زبر کے ساتھ محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایسی کسی کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک محفوظ کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن کلام مجید کے ساتھ یہ معاملہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر حفاظ کو بھی پیدا کیا جو مدرسوں میں چٹائی پر بیٹھ کر دن رات اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ایک ایک نقطے کو محفوظ کرتے ہیں، اس کے نقوش کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاتے ہیں۔ کوئی غلط تفسیر کرنے والا غلط تفسیر نہیں کر سکتا ہے، علماء مفسر اسے پکڑ لیتے ہیں، کوئی غلط پڑھنے والا غلط سنانے والا غلط سنا نہیں سکتا، حفاظ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، ایک زبر کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے، یہ قرآن مجید کا مقام ہے، یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں جو دیا گیا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کے جو حقوق ہے ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی فضیلت حدیث کے اندر بھی کثرت سے وارد ہوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری فضیلتیں قرآن مجید کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام مجید کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ جب اس امت کو کلام مجید دیا گیا ہے اور قرآن مجید امت کے اندر موجود ہے، تب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ناقدری کرنے سے بچیں، ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں، اس کو پڑھنے والے بنیں، اس کے ترجموں کو سمجھنے والے بنیں، اس کے مفہوم معانی کے اندر غور کرنے والے بنیں۔ ہم قرآن مجید کی ناقدری بالکل نہ کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر قرآن مجید کے متعلق حقوق ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید پر ایمان رکھیں کہ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے اندر بتائی گئی ایک ایک بات سچ ہے، اس کے اندر جھوٹ کو کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے۔ اولاً ہمیں اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا ہم معمول بنائیں۔ ہم قرآن مجید کو ترک کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں،
کرنے والے رمضان تک محدود رکھتے ہیں، اور اکثر ہم سال سال کے بعد قرآن مجید کو کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کی روزانہ تلاوت کریں، ہم اپنے وقت کو فارغ کریں، وقت کو نکالے کہ ہم 5-10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے برکات انوارات اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے۔ 5-10 منٹ دینے کے لیے ہمیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم موبائل لے کر بیٹھ سکتے ہیں گھنٹوں، تو ہم 5 منٹ قرآن مجید کے لیے دے سکتے ہیں۔ ہم دوستوں کے اندر، محفلوں کے اندر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا سکتے ہیں، تو 5 منٹ 10 منٹ تلاوت کلام پاک میں ہم لگا سکتے ہیں۔ ہم گھومنے پھرنے کے اندر، بازار جانے کے اندر اگر آدھا 1 گھنٹہ لگا سکتے ہیں، تو اسی طرح 5 منٹ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ہم لگا سکتے ہیں، اور ہمیں لگانا چاہیے۔ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ ہے نہایت ہی افسوسناک ہے کہ رمضان تو رمضان ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس رمضان میں ملاقات ہوئی، اب اگلے رمضان میں ہم اسے کھولیں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو ہم تلاوت کا بھی روزانہ معمول بنائے، ایک ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت نے ثواب رکھا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 1 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور 1 نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ تو ایک حرف کے اوپر اللہ رب العزت قرآن مجید کی تلاوت پر 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم معمولی تھوڑے سے وقت میں سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، 140 حروف اس کے اندر موجود ہے، تقریباً اس کے اندر 140 حروف موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگر 140 حروف بھی اس کے اندر موجود ہے، تب ہمیں 1400 نیکیاں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اوپر ملتی ہے۔ 1 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے، لیکن اگر ہم یہ وقت نکالیں گے تو ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ گناہ کمانے کے لیے، گناہ حاصل کرنے کے لیے آج بہت سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر ہم کلام مجید کھول کر بیٹھیں گے، تلاوت کریں گے، تو ہمیں اس کے اوپر ثواب ملتا رہے گا۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی باعث خیر و برکت ہے، قرآن مجید کو سنا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ ہم تلاوت کے لیے دل کے اندر ادب و احترام رکھتے ہوئے بیٹھیں گے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی انوارات اور برکات سے نوازیں گے۔ تو ہمیں تلاوت کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کا حق ہے، ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم سالوں سال قرآن مجید پڑھتے تو ہے، سالوں سال قرآن مجید نمازوں کے اندر سنتے تو ہے، لیکن ہم اس کے ترجمے کے اوپر، اس کے معنی مفہوم کے اوپر غور فکر نہیں کرتے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ترجمے کو معلوم کریں، معنی مفہوم کے اوپر غور کریں۔ ہم شروع میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو لے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ترجمے کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم شروع سورہ فاتحہ ہی سے کریں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ جب ہم ترجمے کے اندر غور و فکر کریں گے، ترجمہ معلوم کریں گے، تب یہ کلام مجید ہمارے دلوں کے اوپر اثر کرے گا۔ تو ہمیں ترجمے اور معنی کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ترجمے، تراجم کی کتابیں موجود ہے، جس زبان میں چاہیے اس زبان میں موجود ہے، ہمیں اس کو لے کر قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جو احکامات اس کے اندر بتلائے گئے ہیں، نماز سے لے کر روزہ رکھنے تک، پردہ کرنے سے لے کر زکوٰۃ دینے تک، سود سے بچنے، شراب سے بچنے تک، جتنے سارے احکامات اس کے اندر دیے گئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی پوری 100% کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو ایک عالمگیر کتاب ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الناس، اس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے عالم کو مخاطب کیا ہے، پورے عالم سے مخاطب ہے کہ تمہارے پاس یہ ہدایت کی، یہ نصیحت کی کتاب موجود ہے، تو اس نصیحت کی، اس ہدایت کی کتاب کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی جس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کو معلوم کریں، ایک ایک آیت کے ترجمے کو انگلش کے اندر، مراٹھی، ہندی کے اندر
ہم لکھے، واٹس ایپ پہ ہمارے لگائے، فیس بک وغیرہ پر شیئر کرے، ایک ایک آیت بھی اگر ہم کسی کو بتاتے جائیں گے، ہم اسے بتاتے جائیں گے کہ ہدایت والی کتاب ہے، نہ جانے کب اس کے دل کے اوپر کون سی بات اثر کریں گی۔ اور ہماری ذمہ داری بھی ہم سے ادا ہوں گی، یہ آسان صورت ہے کہ ایک ایک آیت کے ترجمے کو ہم اپنے اسٹیٹس کے اوپر لگائے، فیس بک کے اوپر شیئر کرے، اور بالمشافہ سامنے بھی اگر کوئی بندہ چاہے غیر مسلم ہم سے ملتا ہو تو ہم اسے بتائے کہ بھائی کہ دیکھو یہ قرآن مجید ہے، اس کی یہ آیت ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے اندر انسانوں کو یہ تعلیمات دی گئی ہے، اس کے اندر انسانوں کو اس طرح رہنے کے لیے بتایا گیا ہے، اس کے اندر بیوی کا، ماں کا، بھائی کا، ماں باپ کے یہ حقوق بتائے گئے ہیں۔ جب ہم اس کو بتائیں گے ان چیزوں کو جانیں گا اور پھر قرآن مجید اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اثر کرے گا۔ ہم سب سے پہلے تلاوت کا معمول بنائیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہم اعنا علی تلاوت کتابک والذکر لک والشکر لک، کہ اللہ رب العزت ہمیں روزانہ تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اسے اپنے سے ہم کلام ہونے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ تو ہم روزانہ تلاوت کا معمول بنائے، 2 منٹ 5 منٹ ہم تلاوت کریں گے، ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہمارے کھاتے کے اندر جمع ہوں گی۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے متکلم کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام ناظرین سامعین کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن جو شفاء لما فی الصدور ہے، رحمت للمؤمنین ہے، ان کے انوار اور برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔